رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں، وفا کا۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی، وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خونخوار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، پر نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ کہ تو لے لے، میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا۔ اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی، اچھی نہ لگی۔ اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ اب سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40 35 سال خدمت کی تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے۔
ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ. ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہو من ستے. پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، کہنے لگے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں، جلدی کر اٹھ جا، یہ تو آگے گزر گئے تجھ سے. تو بھائی یاد رکھو، رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے. مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، شور ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا کے جلوے نظر آنے لگے. آج عرب کا نقشہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، دنیا بدل گئی. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے. ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے، 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے. آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں. تو ایک عروج ہو گیا، حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے. اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے، مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے، لاکھوں لوگ آ سکتے. اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے، پہاڑوں پہ بھی لوگ ہیں، اتنا مجمع تھا. کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا. پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا. پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے. پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے. ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی. اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے، اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال. عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے، یہ وفا. فرمایا بلال کدھر ہے. حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں. پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے حضور میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آذان تو سنا. ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے، حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی. کان میں کہا یا رسول اللہ کافر پہلے ہی مر گئے، پہلے ہی کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے. حضور آج آپ کا سکہ چل گیا ہے، بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دیں، کوئی اور نہ آج اذان دے دے. کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا، پر معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے. وفا کا خطبہ شروع ہوا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے. جب مکے میں پتھر کھانے ہوں تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے. اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں. فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو. آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا. بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. بھائی یاد رکھو، رشتہ جو وفا کا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑا انداز ہوتا ہے، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. اگر حضرت حلیمہ غربتوں کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی نا، تو معصوم آمنہ نے بھی تو سبق بڑا نرالا دیا نا امت کو. حضرت حلیمہ جب لے کے گئی تھیں
تو تب تو 3 لوگ تھے نا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا.